نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لائے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کریں گے کہ سچے مومنہ واسطے اللہ کافی ہوندا قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 173ویں آیت پاک دے اندروں حسبنا اللہ جڑے پڑھیا میں تو سونے رب نے فرمایا کہ مومنہ دی نشانی ہے وہی گل کہندے نے حسبنا اللہ کہ سانو اللہ کافی ہے یعنی اللہ تو علاوہ سانو کسی دی کوئی ضرورت نہیں یعنی سچے مومن جڑے ہیں وہ تمام مخلوق تو تمام شیطانی نظاموں تو نفسانی نظاموں تو منہ موڑ لیندے ہیں قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغام ہے قرآن پاک اور تمام دنیا کے علم کا خزانہ یہ موجود ہے لامحدود خزانے یہ اندر موجود ہے اور ہر دور دے ہر عمر دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے جو مکمل رہنمائی موجود ہے تائیں کلندر اللہ لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہو تازہ نہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر علامہ اقبال نے دسیا کہ مسلمان جدوں شروع چ قرآن دے دی روح کے مطابق عمل کرتے رہے تے عروج حاصل کرتے رہے جویں قرآن تو دور ہوندے گئے نفس پرست ہوں گے فرقے تقسیم ہو گئے مسلم امت زوال دا شکار ہو گئے اللہ سن دو شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جنہاں ملت نوجوانوں نے گل سمجھائی ہے جنہاں بھی ڈاکٹر علامہ اقبال ہے حضور امام عمر رضا صاحب بریلوی اور دیگر سچے اللہ والے صحیح العقیدہ زندہ دل علماء مشایخ لوگوں نے اللہ طرف بلاؤندے رہندے ہیں اپنی طرف نہیں بلاؤندے اللہ کی طرف ہر مومن دا نصاب زندگی صرف قرآن و سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہو تو گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی باتیں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی یا سکردہ نے اپنے اپنے تبلیغی نصاب بنائے اپنے اپنے مطلب دے آیتاں کڈ کے لیکن سچے مومن دا تبلیغی نصاب صرف قرآن و سنت ایسے واضح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تواڈے نال 2 چیزاں چھڑ چلیا قرآن پاک دوجا اپنی سنت اگر انہوں کٹ کے مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے اس کو علاوہ سارے پروگرام جڑے غیر منصفانہ شیطانی انسانیت کش تباہی اور بربادی کے پروگرام ہیں تو قرآن پاک سارا پروگرام اللہ دستا کہ انسانوں میں تو اپنے اقتدار واسطے پیدا کیا طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دستا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ آتی اللہ آتی رسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی پھر پیشوا دے رہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ کے فضل و توفیق نے انسان اللہ کی حضوری پہنچ کے اللہ دیدار دل دی آئینے دل دی آنکھاں نہ حاصل کرتا پھر ہی انہیں ایمان حقیقی رفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا فی اللہ فنا فی ذکر سلطان لذکار فقر محمدی کا کمال حاصل ہوتا جنہیں بارے کلندری اللہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے اگر کسی کے گدایا نہ ہو تو کیا کہیے اس مقام تے پہنچنے رہی اللہ پاک پھر ان کندیاں نعمتاں باطنی تصرفات عطا فرماندے رہے سے مومن سچا ہمیشہ
ہر لمحہ اللہ نے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارتا صرف تو کرا تک مرضی والا ارادہ لائی فیل لائی تقدیر والا بن جاتا نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ خلقی اسباب و ارباب تو قلب نکل جاتا کوشش بھی کرے رہا خیال نہ نہیں آتا اینا تو اللہ دور ہو جاتا تو جے انسان نفس مرد کے پیچھے لگے جڑا انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے فرعون ہے نمرود ہے یزید ہے ہلاکو ہے جڑا انسانوں تو بہت برباد کرتا اللہ پاک نے قرآن سے دسیا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله کدے نفس دی خواہش پہ عمل نہ کرو تو اللہ دی راہ تو روک دو تو اللہ تک نہیں پہنچن دینا ہے اللہ تک رسائی نہیں ہونے دینی جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام تو سیر مقام لا مقام سے دور نہیں وہ جلوہ کا تیری خاکدان سے دور نہیں دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل دینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مدینوں میں مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے تو سب اللہ والے یہی دس دے خود قرآن چی اللہ پاک دسیا میں تو اشارہ کرتا نیڑے میں تھوڑے نفساں لے جاتے کیوں کسی میرا دیدار نہیں کرتے رہو ماں کو میں تھوڑے نال فسم وجہ اللہ جلد رخ کرے گا اللہ تو رخ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نا ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے ایک گمراہ ملا نہیں اللہ پاک نے عرشاں تک محدود کیتا ہوا تا ہی لمحہ قبال انہاں ملا دی گل سن کے سڑ کے ایک گل کہنے بڑھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نا ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے باہر انسان سچا مومن سچا صوفی مسلمان اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں خواہشاں چاہتا لگنا دا مرکز و نظر اللہ کی ذات نو بلانا قلباً خلاف توحید گرف توحید رہندا وتبتل اللہ تبدیلا و الی ربک فرغ دی عملی تفسیر بن گیا نماز عشق نیت لگدا تو جنہیں نماز نیتی عشق دی تو انہوں نے قبراں بھی اللہ پاک آباد فرمان دے جنہیں اللہ والے اپنے مزارات زندہ نے خلق خدا نو نفع پہنچاؤندے رہندے ہیں سارے پیارے نبی بھی زندہ حیات ہے کائنات دی ہر رہ جا حاضر و ناظر ہے چونکہ آپ دے اللہ سونے دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سب کچھ عکسی ظہورات ہے اور آج دی سائنس نے گلم تسلیم بھی کر لیا کہ کائنات دی ہر شے جی ہے یہ لہراں دی بنی ہوئی ہے غیر مرئی لطیف لہراں جڑیاں کسی چیز دا عکس ہے تو سنے رب نے قرآن کے دستا اللہ نور سماوات والارض اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اور اسی واسطے شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا بات سے بات کر رہے ہیں کہ رب سنے سچا درویش جڑا وہ وظیفہ یہ ہوتا وہ انگ انگ چ رج جاتا وہ جسم کی ہر ہر خلیے خلیے کی ہر ہر ایٹم ایٹم کی ہر ہر لہر کے اندر یہ رچ بہ جاتا حسبنا اللہ تو جب یہ نور کے اندر سرات کرتا نور ایمان نور عشق الہی نور امر قرآن و سنت نور خدمت خلق کہ ہر لہر چ دبی عشق کی چنگاری شعلہ گن ہو جاتی ہے کیونکہ کائنات کی ہر لہر عشق کی حکمرانی ہے عشق کا پرتو کے اندر موجود ہے جنہوں اج دی سائنس لا آف اٹریکشن کہندی ہے یعنی قانون کشش لیکن حقیقت ہے قانون عشق ہے بہرحال سب عرض کر رہے کہ سچا مومن جیڑا وہ نعرہ ہی ہوتا ہے حسبنا اللہ تو میرے عاصم پر اللہ کافی ہے تذکرہ اولیاء لکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ایک دن میں حضرت بی بی رابعہ بصری دا ایک رات مہمان بنیا ساری رات بی بی رابعہ بصری اور میں نکراں دے وچ اپنے اپنے اسی اللہ دی یاد کرتے رہے صبح ہوئی تو بی بی رابعہ بصری کہنے لگیاں کہ سفیان کہ کڈا کرم ہے کہ سونے رب نے سانو اپنی عبادت دی توفیق دتی ہے تو اسی وہ شکر دا حق نہیں ادا کر سکتے تو میں بطور شکرانہ
कल नफरी रोज़ा रखो तो सोने रब ने रात अपनी याद की तौफीक बख्शी है। हज़रत बीबी राबिया बसरी अक्सर दुआ कर रही होंगी अल्लाह सोने की गल्ला सुनिया, अगर तू मैंने दोज़ख सिटिया ना तो मैं तेरा फिर राज फाश कर दूँ, जिन्होंने सुन के दोज़ख 1000 साल दूर भजेगा मेरे तो। अल्लाह सुनिया दुनिया जिहड़ा मेरा रिज़्क है, मेरा हिस्सा आ, वो तू अपने दुश्मनों को दे दे, ते आखिर दे जिहड़ा मेरा हिस्सा आ तू अपने आशिकां नूं दे दे, मेरे वास्ते तू काफ़ी है। यानी हस्बुनल्लाह इन्ना ਇਹਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਬਸ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਅੱਲਾह काफ़ी है। से आप अक्सर दुआ कर दी गल्ला सुने, अगर मैं दोज़ख से डरना तेरी इबादत करनी है तो मैंने दोज़ख सड़ दे, अगर मैं जन्नतुल फिरदौस की तलब वास्ते तेरी इबादत करनी है तो जन्नतुल फिरदौस में अन्नत मेरे ते हराम कर दे, तो अगर मैं तेरे दीदार वास्ते तेरी इबादत करनी है तो अल्लाह सुनिया मैनू अपने दीदार तो महरूम ना रखे, अपना दीदार कराई। तो अल्लाह सुनिया अगर तू मैंने दोज़ख सिटिया तो फिर शिकवे का हक रखनी है कि दोस्त दोस्तां नाल इदां दा सलूक नहीं करते। तो गैब तो आवाज़ आई राबिया तू क्यों साडे तो बदजन हुंदी है, असीं तैनूं अपने आशिकां दे नाल जगह देवांगे उन्हां दे कुर्ब विच जिथे तू मेरे ना हम कलाम हो सकेंगे, यानी मेरा दीदार भी कर सकेंगे। जो आखिरी वक्त आया हुजरे अंदर बीबी राबिया बसरी लेटियां हुई ने तो उत्थे जो दरवेश हाजिर सी आप उन्होंने कहने लगे पिछे हट जाओ, कमरे बाहर चल जाओ, फरिश्ते हाथ जगह छड़ दो। सारे दरवेश बाहर निकल गए, दरवाजा लाता तो उन्हें बाहर आवाज़ सुनी कि गैब तो आवाज़ आई है, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना अर्जिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्दिया। तर्जुमा यानी ए नफ्से मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ वापस आ जा, तू ओहदे उत्ते राजी है तो सोना रब तेरे ते राजी है। यानी आप सरापा ही रज़ाए मौला बन चुकिया सी। तो वीर बीबी राबिया बसरी ने कदे किसी मखलूक को कुछ नहीं मंगया, बल्कि आप अल्लाह सोना को भी कदे दुनिया से मंगते होंगे। तो जो उन्होंने दफनाता तो ख्वाब च कल्ला वाले ने आप देखा अच्छी हालत च पूछन लगे बीबी जी सुनाओ मुनकर नकीर ने तुहाडे नाल की सलूक किया। राबिया कहन लगी मुनकर नकीर कबर च आया सी, मैनूं पुछदे तेरा रब किहड़ा, तो मैं उन्होंने आखा जाके अल्लाह सोने नूं भी बारगाह चर्ज करो। जब मौला सुना तू मैनू नहीं भुलिया तो मैं तेन किदा भुल सकना है। तो दुनिया में तेरे सुहा मैं किसी ना कोई ताल्लुक रखा ही नहीं है, क्योंकि तो मेरा वजीफा ही हस्बुनल्लाह से कि मेरे वास्ते तू काफ़ी है। तो फिर मुनकर नकीर में भेज के पूछने की जरूरत है। इसे तज़किरा लिखा कि हज़रत मोहम्मद असलम सूफी, हज़रत मोहम्मद असलम तूसी रहमतुल्लाह अलैह और नाइमी तरसूस हज़रत नाइमी तरतूसी रहमतुल्लाह अलैह ये मुमन जंगलों ही फिरते रहते थे, मुसाफिरां नूं पानी पिलाउंदे रहंदे थे। 30,000 मुसाफिरां ने लोगों पानी पिलाया, क्योंकि खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है। इस वास्ते बगौले शहर किसी दर्दमंद के काम है, किसी डूबते को उछाल दे, भलाई कर भला होगा। तो बहुत अजीम इबादत है। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल इहदे बारे तां ही फरमांदे हैं खुदा के बंदे तो है हजारों बलों में फिरते हैं, मारे मारे मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खिदमत खल्क अजीम तरीन इबादत है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले सारी जिंदगी तीन ही काम करते रहते हैं, अल्लाह रसूल दी तरीके से चलते, अल्लाह की इबादत रियाजत मुजाहिदे च लगे रहते हैं, दवाम कल्बी ज़िक्र हुजूर अल्लाह तरफ बढ़ते रहते हैं।
اور بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانی دا بے غرض پلا کرتے رہتے اور اللہ دی مخلوق نو اللہ دی دعوت دندے رہتے غافل لوگوں کو الگ رہ کے ریاضت و مجاہدات لگے رہتے ہیں حضرت محمد اسلم توسی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نائمی ترتوسی حضرت بی رابعہ دے بازار سے حاضر ہوئے تے قبر جاب تو مخاطب وہ کہنے لگے کہ تسی بی بی فرماؤندے ہوندے سکے کہ میں دونوں جہانوں کو بے نیاز ہو چکی ہاں تے اج تسی بے نیازی آئی تہاڈی بے نیازی کتھے گئی تے مزار چوں آواز آئی کہ جس چیز میں مشاہدے میں لگی ہوئی ہے نا تو میرے واسطے باعث برکت ہے بہرحال جی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان کو چاہیے دل کی گہرائیاں جو کہتے ہیں حسبنا اللہ کہ اللہ تو میرے واسطے کافی ہے تو پھر ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائی در حضور چ گزارے سر تو پہ تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا اپنے دوجے معاملات میں اللہ سن کے سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کرے قلب فنا فی توحید غرق فی توحید رہے ہر نماز عشق نیت رہے تاکہ دونوں جہانی میں کامیابیاں حاصل ہو جائیں تو گانا تو کل ہی منہ موڑ لے اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے ہیں کمزور ہیں کم علم ہے عاجز ہے مسکین ہے بے سہارا انسان ہے صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ سانو کسی ہور سہارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں ساڈے واسطے تو کافی ہے سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما ساڈیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی اپنے دائمی داد نعمت عظمت درد کبر عطا فرما قرآن غرض سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافرہ منافقہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن بھی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یار فانی دنیا باقی ساری ہوسا بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا آج موقع فائدہ حاصل کرو سچے دل ایمان لے سچے توبہ نصوح کرو کہ سچے مرشد کو الف اللہ چندے دی بوٹی والا توحیدی نوری کنیکشن حاصل کر کے اللہ کے راہ مسافر بن گئے تاکہ دل دی آنی دل دی آنکھاں دی مولا دی نعمت حاصل ہو جائے وما علینا الا البلاغ المبین